ایک خوشخبری پاکستان میں ضرور آئی. پاکستانی فوج کا معاہدہ ہوا سعودی عرب سے. امریکہ کے بعد سعودی عرب نے کسی کو چنا تو ہم خوش اس وقت پاکستانی ہیں. چلیں ایک خوشحالی تو آئی. کچھ خوشحالی عوام میں بھی آئے گی کیونکہ پیسہ بھی آئے گا تو خوشحالی عوام میں بھی تو آئے گی نا. پھر اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسرائیل ایران کی جنگ، اسرائیل نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا جتنا ایران کو اندر سے نقصان پہنچا تھا، اور آج تک پہنچ رہا اندر سے نقصان. تو یہی ڈر تو بہت سے ممالک کو ہے، عربوں کے. ہاں بہت سے ممالک کو، باقی بھی عرب کے ممالک کو سوچ لینا چاہیے کہ اندر سے ڈر ہے کافی آپ کو، تو آپ کو بھی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ابھی ہم پاکستانی فوج نے حالیہ میں انڈیا کے ساتھ کیا کیا وہ بھی آپ کو پتا ہے. انڈیا کے میڈیا نے کیا کیا وہ بھی آپ کو پتا. وہ ہمارا کراچی لے چکے تھے، لاہور کی بندرگاہ بھی لے کے تھے. 6 سے 7 رفیل تو ہم نے کرائے تھے نا، جسے ٹرمپ نے خود اعلان کر کے بتایا. تو یہ چیزیں موقع ہے ابھی بھی. ایران کی جنگ کو مت بھولیجیے گا کہ اندرونی حالات جب مارس سیگیٹیریس میں آئے گا نا تو وہ وار کا سائن ہے، اور سیٹرن 10ویں نظر دیکھے گا، مارس 4تھی نظر دیکھے گا. تو عرب ریلیجن پلیس ہی ہے نا بہت بڑی پوری دنیا کی. ویسے کیونکہ مجھے آج بھی یقین ہے کہ مکہ میں ابابیلیں آج بھی آئیں گی، آج بھی نور الدین زنگی آ سکتا ہے، مجھے یقین ہے اس کے اوپر. کعبہ میں ابابیلیں اپنے وہ خود بچا لے گا اپنے آپ کو، کیونکہ یہ جو اس وقت میجورٹی میں جو مسلمان ہیں غازہ کا دیکھ لیے نا حال، تو وہ تو لے گیا. اور وہاں پراپرٹی ہی کا کھیل ہے، کون کون سے بڑے ہوں گے. اور ہمارا ٹرمپ بھائی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں بیس لینے کے لیے. تو کھیل بڑا ہے، چھوٹا نہیں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمی. خوش آمدید سیاست اور نجوم کے اوپر. دو دن کافی خبریں گرم گرم رہی. جیسے آپ کو بتایا کہ 13 کو مارس نے ہاؤس چینج کیا، پھر وینس نے کیا، پھر مرکری نے کیا، پھر سن نے کیا. تو خبریں تو کافی گرم گرم رہنی تھی اور بہت کچھ رہی. اور پاکستان میں جیسے ایک بہت خوشخبری والی کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ فوجی معاہدہ ہو گیا کہ ہم جو ہے سیکورٹی ان کو دیں گے. میجورٹی میں کئی ایسٹرالوجر نے بھی کہا کہ جی دیکھیں جی یہ پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ چلا گیا. اتنا مجھے پتا ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ ایسٹرالوجر بیٹھے ہیں نا، انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ ایونٹس بنا کیسے. اتنا مجھے 100% پتا ہے کہ کون سے پلانٹس کو دیکھا جاتا ہے اور کس طرح یہ چیز ہوتی ہے. میجورٹی کیا 90% میں کہتا ہوں کہ ایسٹرالوجر کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا. اچانک یہ چیز باہر آئی جب مارس سیٹرن کی اپوزیشن ختم ہوئی. تو میں نے آپ کو بتایا ابھی یہ ہوا اسی عرصے میں ہے جب مارس سیٹرن کا اپوزیشن تھی، اسی عرصے میں یہ بات چیت چل رہی تھی، سارا کچھ ہو رہا تھا. کیونکہ مارس کا تعلق سیکورٹی اداروں سے ہوتا ہے، سیٹرن کیریئر یعنی جاب، آپ کا کیریئر اس سے ہوتا ہے. اب مارس سیٹرن جب کسی کے بھی اگر آپ چارٹ میں دیکھ لیں، پائسس میں سیٹرن بیٹھا ہوا ہے اور ان کا کسی کا بائی برتھ ادھر بیٹھا ہوا ہے، مارس بیٹھا ہوا ہے، تو سیٹرن جب سے ادھر آیا ان کی تو چاندی لگی ہوئی. کن کی؟ جو مارس سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں، یعنی کہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں، میکینیکل کام کرتے ہیں، انجینئرنگ کا کام کرتے ہیں، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ، لوہے سے ریلیٹڈ کا جو کام کرتے ہیں، ان کی تو چاندی اور اگلے 2027 تک چاندی ہے. کیونکہ اگر آپ مارس سے ریلیٹڈ ہی کام کر رہے ہیں یا سیکورٹی اداروں سے ریلیٹڈ ہی کام کے تعلق ہے تو ان کی تو چاندی ہوگی. اور جن کا ہو مارس جو ہے پائسس میں اور سیٹرن ادھر آئے تو ضرور مجھے بتائیے گا کہ ان کے وہ چاہے انڈسٹری میں کام کرتے ہیں یا کوئی بزنس ہے ان کا، مجھے ضرور بتائیے گا کہ ان کے چارٹ میں کتنی بڑی تبدیلی آئی. یا جو کام کرتے ہیں جن کے مارس نہیں بیٹھا ہوا تھا، تو جب یہ ورگو میں آیا تھا تو اس عرصے میں انہیں کافی حد تک بینیفٹ فائدہ ہوگا. لیکن آدھا پاکستان تو ڈوبا ہوا ہے، بزنس کا کافی بڑا لاس ہوا ہے.
اور پھر یہ جو ڈیل ہے یہ بڑی اپنا اس کو بہت پازیٹیو لیا جا رہا ہے. لیکن یہ دیکھ لیجیے گا جب یہ ڈیل ہوئی تو پاکستان کے مارس لبرا میں تھا اور جوپیٹر کے ساتھ کنجکٹ تھا. یعنی جوپیٹر ہمارا ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے لبرا میں ہی ہمارا نیٹرل کا, اور ٹرانزٹ کا مارس ادھر ہے. تو اس نے راہو کے ساتھ ٹرائنگ بھی کی. اب راہو جب کوئی چیز کراتا ہے کوئی بڑے لیول کی کراتا ہے, کوئی چھوٹے لیول کی نہیں. اس جو ہمارا یہ سیکورٹی ادارے کا جو ہمارا ہوا ہے کنٹینٹ, یہ جو ہمیں معاہدہ ہوا ہے جو, اس کے پیچھے ہمیں کیا دینا پڑے گا یہ بہت میٹر کرتا ہے. اگر چیزوں کو ڈیپ میں جا کے دیکھیں تو بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ راہو تو کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوگا, پھر کوئی بڑے دھماکہ ہی ہوگا. کیونکہ جنم کے مارس کے ساتھ بھی جنم کے مارس کی ٹرائنگ تھی, اور مون کے ساتھ بھی. مون چٹنگ کا کارک ادھر سے راہو پلس. تو یہ چیز اگر یہ جو ہوئی ہے یہ کوئی ہمیں اس کا کوئی بڑا بھی کچھ دینا پڑ سکتا ہے. سعودی عرب کی بات کریں, سعودی عرب میں کوئی دہشت گردی نہیں ہے. سعودی عرب کو اسرائیل سے کبھی کوئی خطرہ نہیں ہے. یمن سے ہلکی پھلکی ان کی منسوخی چلتی رہتی ہے. ایران سے دوستی ہو چکی ہے, وہ کس تحت ہوئی ہے آپ کو پتہ, چاہے نے کس طرح جا کے وہ کروائی تھی وہ بھی چیز صحیح ہے. تو پھر یہ سیکورٹی پرسنل لگتی ہے کہ مجھے زیادہ یہ پرسنل جو وہاں پہ کنگڈم ہے اس کی سیکورٹی کے لیے زیادہ یہ چیز ہوگی. اور جیسے میں نے 2 دن پہلے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہمارے اندر یہ اسکل ہے کہ ہماری وہ افواج اچھی ہے بھائی, تو مارکیٹنگ کرنا چاہیے. یہ ورڈس میں نے بولا تھا ایک ویڈیو میں, دوسرے تیسرے دن یہ خبر آ گئی. تھوڑا چیزوں کو ہم بھی جانتے ہیں, ایسٹرالوجی سے ریلیٹڈ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کب کیا چیز ہونے والی ہے. اب اس کے پیچھے کچھ چھوٹا موٹا کھیل نہیں ہے, بڑا ہی کھیل ہے. اب وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں اپنا انہوں نے بیس مانگ لی نا, وہ بڑ بولا ہے اسے رہا ہی نہیں جاتا. تو بڑا تھوڑا دن چپ ہی رہ لے بھیا, لیکن نہیں رہا گیا اس سے. بول پڑا جی بیس چاہیے, اور پھر کون سی بیس چاہیے. چیزیں بڑی مشکل سے ہم نے حالات 80s کے بعد سے, پھر مشرف کے بعد سے حالات کو کنٹرول میں کیا تھا. ورنہ مشرف کے دور میں جو دہشت گردی اور جہاں تک لیول پر آ گئی تھی وہ سوچ نہیں سکتے. اور شروعات جو ہے وہ 80s سے ہوئی تھی. جس طرح دنیا اپنے ملک کے بارے میں سوچتی ہے تو ہمیں بھی, چاہے ہماری حکومت ہے, مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہمارے وزیر اعظم کو پروٹوکول ملا. چلو باہر تو مل رہا ہے نا یار, یہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. وزیر اعظم ہے, ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے, پروٹوکول ملا جہازوں پہ. اب وہ ادھر ہی سلامی دینا شروع کر دیتے ہیں. چلیں جو بھی ہے پروٹوکول تو ملا, لیکن اس کے پیچھے کھیل بڑا ہے. کیونکہ سعودیہ میں جیسے اب عرب کے میں نے آپ کو حالات بتایا کہ عرب کے حالات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں. آنے والے وقت میں عربوں کو اپنے لیے کافی بڑی مشکلات جو ہے وہ نظر آتی ہے. اب قطر, وہ کھیل وہیں پہ ختم ہوا, بدواؤں پہ جا کے کھیل ختم ہوا. اب قطر کو بھی چاہیے کہ ہم سے کرے معاہدہ, سیکورٹی کا معاہدہ کرے. امریکہ کی بیس ہونے کے باوجود وہ مار گیا. وہ اتنے تگڑے تو ہم آئے نا کہ اگر مارتے تو ہم جواب تو دیتے. تو قطر کو بھی چاہیے, دبئی کو بھی چاہیے, ابو ظبی کو بھی چاہیے کہ فوراً جو ہے اس وقت کرنا چاہیے ہم سے. اچھا بحرہ کے بیچارے سیریا اور یمن غریب ملک ہیں, ہمارے ہمیں چاہیے کہ ہم چلیں, زیادہ فوج تو نہیں بھیج سکتے, تو ہم ریٹائر فوجی جو ہے نا سستے داموں ادھر بھیج سکتے ہیں. یہ بھی ایک ڈیلنگ اچھی چیز ہے, کرنا چاہیے. کیونکہ جس چیز میں ہمارا اسکل ہے اس کو بھرپور ہمیں لینا چاہیے. کھیل آگے بڑے لیول کے اوپر ہونے جا رہا ہے. کیونکہ چیزیں جو ہیں اب جس طرح کھل کر باہر آئیں گے نا, جس طرح چیزیں کھل کے باہر آئیں گی, ان سب چیزوں کے رزلٹ جب 28 نومبر کو سیٹرن سیدھا ہو جائے گا نا, آپ کے سامنے ساری چیزیں کھل کے باہر آ جائیں گی کہ پیچھے کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا ہے. اسرائیل نیتن یاہو کی سرائیولی بھی اسی میں ہے کہ وہ جنگ کہیں نہیں لگا کے رکھے. اور ابھی مارس جو ہے لبرا میں ہے, شڈاشٹک ہے. جیسے ہی مارس سیگیٹیریس میں آئے گا, یعنی نومبر میں یہ آ جائے گا, نومبر دسمبر میں, تو جنگ تو تیار کھڑی پڑی ہے. اور مارس جب سیگیٹیریس میں آئے گا وہ تو ہے بھی واریر کا زوڈک سائن ہے. تو عرب میں, پاکستان میں حالات تو ٹینشن والے بنیں گے. اب چین
کا ایک بہت بڑا پریشر، چین اور سوویت یونین وغیرہ، وہ کافی بڑا پریشر بڑھے گا، کیونکہ ٹرمپ صاحب کی بھی جو ہیں جس طرح وہ چیزیں پہلے وہ افغانستان سے باہر نکلے، اب وہ پھر دوبارہ بیس لینے کے لیے تیار ہے. تو کھیل کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے، سب اپنی اپنی دال روٹی چلانے کے چکر میں ہیں. لیکن پاکستان کو بھی ایک ہی میں چیز کہوں گا کہ ہم بھی اپنے ملک کا سوچیں. یہ ڈیل ہوئی ہے، بہت اچھی بات ہے. اس ڈیل میں کیا عوام کا بھی کچھ فائدہ ہوگا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو قربانیاں تو بعد میں عوام نے دینی ہے نا. تو آگے ڈیل ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، باقی ملکوں سے بھی ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آگے چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ عربوں کے حالات کافی نازک نظر آ رہے ہیں. سعودی عرب کے ساتھ پرسنل مجھے زیادہ نظر آتی ہے، کیونکہ اسرائیل تو کبھی نہیں کیا اس نے جب یہ بنے ہیں. کیونکہ سعودی عرب 1925 سے پہلے تو حجاز عرب کہلاتا تھا نا. یہ پھر اہل سعود ایک کنڈم ہے، ایک فیملی کی کنڈم ہے. تو کنڈم کی حفاظت کے لیے باقی بھی کنڈم ہے وہاں پر، دبئی ہو گیا، شارجہ ہو گیا، ابوظہبی ہو گیا. تو بھائی جلدی یہ ٹائم اچھا ہے، اس پہ ڈیلنگ شیلنگ کر لیں آپ، کیونکہ آگے جیسے مارچ سیکٹریس میں آئے گا تو پھر تو ہاں وہ آ جائے گا بہت اسرائیل، تو مشکلات تو آپ کو ہو جائیں گی. اور قطر کو بھی جن پہ بھروسہ کیا، کیونکہ انہیں کا تو قرآن میں بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم تمہیں جب دوبارہ کھڑا کریں گے تو کسی کے سہارے کھڑے کریں گے. ابھی فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے کون بول رہا ہے؟ یورپ والے بول رہے ہیں. اب یورپ نے وہ پیپر بھی آ جائے نہیں، وہ الیکشن کی وہ بھی رپورٹ وہ بھی باہر آ جائے گی یورپ کی بھی. تو کسی مسلم کنٹری کو آپ نے بولتے ہوئے دیکھا؟ غزہ میں وہ جو چاہ رہا ہے وہ کر کے دے رہے گا، وہ جو اس کا پلان ہے کہ وہاں پہ ان کو پھر کس نے گائیڈ کر دیا. کبھی پراپرٹی بہت بڑا کھیل ہے، غزہ بڑی ہاٹ پراپرٹی ہے جی. اب پراپرٹی کے لیے سارا کھیل ہوا. دیکھیں جی یہ دنیا کا کتنا بڑا بزنس بن گیا پراپرٹی. تو پاکستانیوں کو بھی غزہ کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، کیونکہ زیادہ اچھے کنسٹرکشن جو ہے پراپرٹی کو ڈیل کرنے والے تو ہم نے تو راوی کو نہیں چھوڑا. وہ تو راوی کی مہربانی کو اپنی زمین لے گیا. ہاں ابھی اگلے سال بھی آئے گا، تو ابھی تو آدھا ہے، شاید پورا آ جائے. تو یہاں چیزیں ہمیں اپنے اینڈ پہ سوچنا ہے. اس وقت ہم اپنے کنٹری کے بارے میں سوچیں تو زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. کون کرتا ہے؟ جو کرتا ہے ملک کے لیے سوچتا ہے وہی بہتر. اب خان صاحب کی طرف سے بھی پریشانی ہے، کیونکہ اب ان کا چارٹ بھی دیکھا ہے تو وہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے. اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بھی بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ ادھر سے بھی ٹینشن آ رہی ہے نا، ادھر سے بھی فورن پریشر جو ہے بڑا ہوگا. آج بھی ہم تاج برطانیہ کے انڈر ہی ہے، کیونکہ ہمارے بڑے فیصلے تو سارے بڑے ادھر آ کے بیٹھ گئے انگلینڈ. تو تاج برطانیہ کی حکومت تو آج بھی ہے. بے شک قائد اعظم کی پکچر ضرور ہے ہمارے نوٹ کے اوپر. مجھے ڈر ہے کہ وہ بھی تاج برطانیہ کی نہ لگ جائے، چارلس کی. کیونکہ جس طرح ہمارے یہاں فیصلے ادھر سے ہو رہے ہیں، سارے پہنچ گئے ادھر. تو کھیل بڑا ہونے آ رہا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کھیل نہیں ہے یہ. کیونکہ سن ابھی ادھر آیا نا. اچھا لاسٹ میں نے ویڈیو میں جو میں نے سن ٹرانزٹ پہ بنائی تھی، ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مارس سیٹرن کا کنجکشن بہت برا ہے. بھائی ہوتا ہے برا، جو اس سے ریلیٹ کام نہیں کرتے ان کے لیے برا ہوتا ہے. جو ٹیکنیکل کام کرتے ہیں، سیکورٹی داروں کا کام کرتے ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، ڈاکٹرس ہیں، میکینیکلز ہیں، کنسٹرکشن والے، ان کے لیے تو آئیڈیل ہے. اب جیسے سن سیٹرن کے سامنے آیا تو بہت سے لوگوں کو عزت ملے گی، بہت سے لوگوں کی پروموشنز ہوگی، بہت سے لوگوں کی بہت چیزیں بہتر ہوں گی. ہاں عوام کا جلوس نکلے گا، عوام کے اوپر مہنگائی کا بم جو ہے وہ ضرور گر سکتا ہے. یہ چیز تو ہے. مارس سیٹرن، کیونکہ مارس فوج، پولیس، ٹیکنیکلز، الیکٹرانک، جتنی بجلی ہے اس کا تعلق، ان سب چیزوں کا جو تعلق ہے وہ مارس سے ہی ہے. جب سیٹرن کے ساتھ ملا تو سیٹرن سے ورک کیریئر، تو اس نے یہ چیز ڈیل کرائی. اب چھٹا گھر 12واں گھر مالتا، چوری چھپے ڈیل ہوئی، کسی کو پتہ نہیں چلا.
اچھا ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، بتا کے جو ہے کام خراب ہوتا. لیکن باقی عربوں کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ کی کوئی سپورٹ تو کرنے آئے گا نہیں. آپ جتنی مرضی فوج کٹھی کر لیں، انہوں نے کچھ نہیں ہے، ابھی بھی ہے، آپ کے پلے کچھ نہیں ہے. آپ نے محل بنا لی ہے، پراپرٹیز بنا لی، گاڑیاں سونے کی بنا لی، لیکن اپنی سیکورٹی نہیں بنا سکے. اب اپنی فوج 45 ملکوں کا بھی سربراہ تھا جی، ہمارے ملک کا ہی تھا کوئی جرنیل، وہ کیا آلو چھولے بیچ رہا؟ آخر پاکستانی فوج کہاں آئی نا. تو عربوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. کسی عرب کی آپ نے دیکھا کہ ابھی ٹیکنالوجی پہ کام کیا، اس نے ایجوکیشنس کے کام کیا؟ ہاں، عیاشیوں کے کاموں پہ ساروں نے کام کیا. تو باقی عربوں کے لیے بھی اچھا موقع ہے، سنہری موقع ہے. باقی جو غریب ملک ہیں وہاں پہ ہم ریٹائر بھیج سکتے ہیں، یہ بھی ایک اچھی ڈیل ہو سکتی، سستا پیکج بھی دے سکتے ہیں. تو اس کھیل کے پیچھے بڑا کھیل ہے، کوئی چھوٹا کھیل نہیں ہے. وہ ٹرمپ نے اشارہ بھی دے دیا کہ بیس ہم لے رہے ہیں، وہ بیس لے پاتے ہیں یا نہیں لے پاتے، وہ ایک اگلی ویڈیو پہ بات کریں گے. کیونکہ کھیل انٹرسٹنگ سے انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ مارس سیکٹر کسی کے بھی چارٹ میں، کیونکہ مارس اس وقت، کیونکہ مارس لبرا میں یہاں سے اپنے گھر کو دیکھ رہا ہے، پھر اسکارپیوس کا اپنا گھر ہے، پھر سیگیٹیریس میں تھوڑا یہ کافی وہاں پہ جنگ و جدل کے صورتحال، جو بھی کچھ آج ہوا ہے نا سعودی عرب میں بھی کیا ہے، کیونکہ نومبر میں کچھ ہوگا. اب ہم تو ادھر بھی ہے نا، ٹینس تو ادھر بھی ہے. اب پریشر آئے گا، کیونکہ نومبر گھر میں جب مارچ ادھر آئے گا تو پریشر آئے گا اسرائیل کو تسلیم کر دے گا. ہاں، بڑے لیول پہ آئے گا. تو پھر کیا کریں گے؟ کرنا تو بہت سے پڑ ہوگا. پھر عوام کا جو ریئیکشن ہوگا وہ اس کے لیے بندوبست ابھی سے کر رہے ہیں. وہ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. مجھے تو اجازت، ان شاء اللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.